الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ عشرہ ذی الحج کے احکام و مسائل اور کچھ دروس و نصیحتوں کے حوالے سے یہ ہمارے کچھ دروس چل رہے ہیں۔ آج کے درس میں جو نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ جو افضل ایام جو الحمدللہ شروع ہو چکے ہیں عشرہ ذی الحج، تو ان دنوں کے اندر جو نیک اعمال جو نیکیاں کی جاتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بنسبت عام دنوں کے وہ زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پسندیدہ ہیں، ان کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ تو آخر اس کے اندر حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اور دوسرا سوال کہ اللہ کی توفیق سے جو لوگ حج کے اوپر گئے ہیں وہ وہاں مناسک ادا کریں گے تو وہ ایک عظیم فریضہ ادا کریں گے، خوب اجر و ثواب کمائیں گے، خوب نیکیاں کریں گے۔ تو وہ لوگ جو حج پہ نہیں جا سکے، غیر حاجی، وہ ان دنوں میں کیا کریں؟ تو آج کی نصیحت میں یہی دونوں باتیں انشاءاللہ بیان کرنی ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ ان دنوں کے اندر جو نیک اعمال ہوتے ہیں ان کی فضیلت زیادہ کیوں ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو یہ نیکیاں عام دنوں کی بنسبت زیادہ پسندیدہ محبوب کیوں ہیں؟ ان کا اجر و ثواب زیادہ کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر جو حج کی عبادت ادا کی جاتی ہے، حج تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ حج تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ عبادت کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، جیسے انسان اپنے جسم سے کوئی عبادت کرتا ہے، جسمانی عبادت جیسے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنی زبان سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، ذکر، اذکار، تلاوت، استغفار، درود شریف، یہ زبانی عبادتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو یہ مالی عبادت ہے۔ دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے امید ہے، خوف ہے، توکل ہے، اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، تو یہ سب قلبی عبادتیں ہیں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ حج کے اندر تمام عبادتیں شامل ہیں، اس لیے یہ افضل ترین عبادت ہے۔ اور جو لوگ حج پہ چلے گئے وہ تو الحمدللہ وہاں اللہ کے فضل و کرم سے مناسک ادا کریں گے اور نیکیاں انہیں حاصل ہوں گی۔ جو لوگ نہیں جا سکے، غیر حاجی، ان دنوں میں کیا کرے؟ ٹھیک ہے۔ تو غیر حاجی کے لیے نصیحت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے، اپنے محلے میں، اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے وہ کثرت سے نیک اعمال کرے۔ حج کے مناسک کے اندر جو جو نیکیاں ہیں ان میں سے میں 7 نیکیوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 7 نیکیاں ایسی ہیں جو حاجی وہاں جو ہے وہ بیت اللہ میں اور مزدلفہ، عرفات، وہ مناسک جو ادا کر رہا ہے وہاں یہ 7 کام کر رہا ہے، 7 نیکیاں کر رہا ہے۔ تو غیر حاجی بھی اللہ کی توفیق سے اپنے جگہ پہ رہتے ہوئے ان 7 نیک اعمال کی، ان نیکیوں کی کثرت کرے، اس کا اہتمام کرے، تو انشاءاللہ وہ بھی محروم نہیں رہے گا، اسے بھی اجر و ثواب ملے گا۔ وہ 7 اعمال کیا ہیں جو ان دنوں کی ایک یعنی ان دنوں کا خاص نسبت ہے مناسک کی جو ہے نا وہ ادائیگی سے؟ وہ 7 اعمال ہیں: نماز، اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن، صدقہ، روزہ، دعا اور قربانی۔ یہ 7 اعمال ہیں۔ ایک حاجی یہ سارے اعمال کرتا ہے۔ حاجی وہاں نمازیں بھی ادا کر رہا ہے، کثرت سے تلبیہ پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ حاجی نے اپنا مال خرچ کیا ہے حج پہ جانے کے لیے، تو مالی عبادت۔ پھر حاجی روزہ تو نہیں رکھتا عرفہ والے دن بھی، اس کے لیے حاجی کے لیے روزہ رکھنا سنت نہیں ہے کیونکہ اسے مناسک کی ادائیگی کرنی ہے، لیکن حج کے سفر میں اسے ایسے مراحل ہوتے ہیں کہ بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ آج کل تو بہت زیادہ سہولتیں ہیں، لیکن پہلے زمانے میں جو حاجی جاتے تھے تو اکثر وہ مناسک کی ادائیگی کے دوران انہیں کھانا پینا اتنا میسر نہیں ہوتا تھا، تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں رہتے ہوئے روزے رکھیں گے انشاءاللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب ملے گا ہمیں۔
اسی طرح حاجی وہاں کیا کر رہا ہے؟ دعائیں مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے. ہم اپنے یہاں رہتے ہوئے ہم دعائیں مانگیں گے، پھر قربانی حاجی نے بھی کرنی ہے تو ہم بھی قربانی کریں. تو یہ 7 جو ہے وہ نیکیاں ہیں جو حج کے مناسک کے حوالے سے انہیں خاص نسبت ہے کہ حاجی وہاں یہ اعمال کر رہا ہے. نماز ہے، ذکر اذکار ہے، تلاوت قرآن ہے، صدقہ خیرات ہے، روزہ رکھنا، دعائیں کرنا کثرت سے، اور قربانی کرنا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان نیک اعمال کی بہت زیادہ کثرت کریں، بہت زیادہ اہتمام کریں. مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، خواتین، سب کے لیے ہے یہ نصیحت. اپنی نمازوں کو ان دنوں میں بہت زیادہ اچھے طریقے سے ادا کریں. مردوں کے لیے لازم ہے کہ وہ مسجد میں جائیں، ٹھیک ہے، اپنے گھر سے وضو کر کے جائیں، پھر مسجد کی طرف جائیں. ایک ایک قدم کے اوپر نیکی ملے گی، اجر و ثواب ملے گا، گناہ معاف ہوں گے. جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، مکمل حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے. جو وضو کر کے صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، اسے حج کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح فجر کی نماز ادا کر کے بیٹھا رہے، اشراق کی نماز تک مصلی سے نہ اٹھے، اللہ کا ذکر کرتا رہے مسلسل. اشراق کا وقت ہو جائے پھر اشراق کے 2 رکعتیں جو ہے وہ نفل ادا کر لے تو حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو مرد یہ نیکی کما سکتے ہیں مسجد کے اندر، اور خواتین گھروں کے اندر. خواتین جیسے ہی اذان ہو جائے فوراً تمام کام کاج کر کے چھوڑ کے اپنی مصروفیات کو فوراً نماز کی طرف آ جائیں. فوراً اچھے طریقے سے سنت کے مطابق نماز ادا کریں، نماز کے اذکار کریں، اللہ کا ذکر کریں. اور فجر کے بعد جو ہے مصلی سے نہ اٹھیں، اشراق کی نماز ادا کر کے مصلی سے اٹھیں، مکمل حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ نمازوں میں محنت کریں، نمازوں کو بہتر سے بہتر بنائیں. فرائض کی پابندی کریں. سنت جو ہے سنن و رواتب 12 رکعتیں، اس کا لازم جو ہے وہ پابندی کریں. دیگر نوافل ادا کریں، ٹھیک ہے. اشراق کی نماز، چاش کی نماز جسے صلاۃ الاوابین، صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، رات میں تہجد کی نماز ادا کریں، ٹھیک ہے. تو نماز کے جو لوگ خوب جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے حفاظت کریں، اور نماز کے بعد کے اذکار بھی اچھی طرح کریں. پھر ذکر اذکار، ٹھیک ہے، صبح شام کے اذکار کریں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، تکبیرات کا خاص اہتمام کریں، ٹھیک ہے. جو حدیث ہے نا طبرانی کی کہ جو حاجی تلبیہ پڑھ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، اسے جنت کی جو ہے نا بشارت دے دو. اور جو مکبر یعنی تکبیر پڑھنے والا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، جو تکبیرات پڑھ رہا ہے اسے بھی جنت کی بشارت دے دو. تو حاجی کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے کہ وہ احرام کی حالت میں وہاں تلبیہ پڑھے گا. باقی جو لوگ حج پہ نہیں جا سکے وہ تکبیرات پڑھیں گے، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو تکبیرات کا اہتمام کریں، تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. تو ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں. ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہم نے ایک سپارہ قرآن پاک کا، ایک سپارہ جو ہے وہ ہم نے قرآن پاک کی جو ہے نا وہ تلاوت کی ہے، تو ایک اندازے کے مطابق ایک سپارہ تلاوت کرنے سے تقریباً 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں. ایک سپارہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے 1,00,000 نیکیاں، ٹھیک ہے. کیونکہ ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو علماء نے اندازہ لگایا ہے کہ مکمل قرآن پاک پہ 30,00,000 نیکیاں ملتی ہیں 30 سپاروں کے اوپر. تو کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں. اسی طرح صدقہ کریں، اللہ کے راستے میں صدقہ کریں. جیسے حاجی نے اپنا مال خرچ کر کے حج پہ گیا ہے، ہم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اللہ کے راستے میں جو بھی توفیق ہو، حسب توفیق صدقہ کریں. روزہ رکھیں. پہلی ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک روزہ رکھنا سنت سے ثابت ہے، مسنون عمل ہے، بہت ہی افضل عمل ہے. اگر کوئی 9 نہیں رکھ سکتا، جتنے ہو سکتے اتنے زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں. کچھ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم عرفہ والے دن 9 ذی الحج کا روزہ لازم رکھیں، ٹھیک ہے. پھر دعائیں کثرت سے کریں، کثرت سے دعائیں کریں اور قربانی کریں، ٹھیک ہے. تو یہ تمام وہ اعمال ہے جن کی خاص مناسبت ہے ان دنوں کے حوالے سے. تو یہ تمام عبادتوں کا مجموعہ حج، اس لیے جو ہے یہ ان جو ہے نا وہ دنوں کے اندر نیکی کی فضیلت، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے. آخر میں جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. سورہ احزاب کی آیت تھی، آیت نمبر 35، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، کہ بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات، اللہ کی اطاعت کرنے والے مرد اور اللہ کی اطاعت کرنے والے، جھکنے والے، فرما برداری کرنے والے مرد اور عورتیں دونوں، والصادقین والصادقات، سچائی کو اختیار کرنے والے، سچے، زبان کے سچے، عمل کے سچے، دل کے سچے، عقیدے کے سچے. تو سچائی کو اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں. والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور عورتیں.
نیکیوں کے اوپر صبر کرنے والے، گناہوں سے بچنے کے اوپر صبر کرنے والے، اور مصیبتوں، بیماریوں، پریشانیوں پہ صبر کرنے والے مرد اور خواتین۔ والخاشعین والخاشعات، وہ مرد اور خواتین جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، خشیت الہی، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور عورتیں۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، نفلی صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں۔ والصائمین والصائمات، روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور عورتیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عزت و عصمت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، جو بے حیائی سے بچتے ہیں، فحاشی سے بچتے ہیں، اپنی عزت و عصمت کی، اپنی جو ہے وہ شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، مرد اور عورتیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مردوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے کیا؟ مغفرت، رب کی رضا، رب راضی ہو جائے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے، رب کی بخشش حاصل ہو جائے گی، مغفرت ہو جائے گی، گناہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ و اجرا عظیما، اجر عظیم، اجر عظیم کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کا حصول اور جنت، جنات النعیم، نعمتوں والی جنتیں، اونچے درجات ملیں گے جنت میں جو ان نیکیوں کو سر انجام دیتے ہیں۔ لہٰذا بہت ہی افضل ایام چل رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان دنوں کی قدر کریں، کثرت سے نماز، اذکار، تلاوت قرآن، صدقہ، روزہ، دعائیں اور قربانی، تمام نیکیوں کی کثرت کریں تاکہ ہمیں بھی اجر و ثواب حاصل ہو۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔